السلام علیکم طلباء، آج میں آپ کی نوائل اردو جو درسی کتاب ہے کلاس 10 کی، اس سے ایک خوبصورت نظم میں پڑھنے جا رہا ہوں، جیسے کہ نظم کا عنوان ہے آندھی، اور یہ نظم جناب کیفی اعظمی نے لکھی ہے۔ میں اشرف حسین، معلم اردو ہائی اسکول پرمسیا، آپ کے سامنے کیفی اعظمی کے بارے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ یہ شعر بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے۔ میں نے جب یہ شعر سنا تو مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ شعر پسند آئے گا۔ سیاہ دلوں کے چراغ، غور کیجیے، ملاحظہ کیجیے، سیاہ دلوں کے چراغ جلا ہم دیں گے، سوال تم کرو جواب ہم دیں گے۔ پھر سے ملاحظہ کیجیے، غور کیجیے، سیاہ دلوں کے چراغ جلا ہم دیں گے، سوال تم کرو جواب ہم دیں گے۔ یہ شعر ایک عظیم شاعر جن کا نام کیفی اعظمی، یہ ان کی کیفی اعظمی کے بارے میں اب بعد میں بہت کچھ جان لیں گے آگے۔ میں شروع کرتا ہوں، غور کیجیے کہ آپ کا اصل نام اطہر حسین رضوی تھا، اور شاعری میں کیفی تخلص ہوئے تھے۔ 16 جنوری 1919 عیسوی میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ہے اعظم گڑھ میں، مجموعہ کے نام سے، یہیں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اعظم گڑھ کی وجہ سے آپ نے اپنے تخلص میں اس شہر کا نام بھی جوڑ دیا، اور اس سے کیفی اعظمی کہلایا۔ آپ کا انتقال 10 مئی 2002 کو ممبئی میں ہوا۔ تعلیم، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور لکھنؤ کا ادارہ سلطان المدارس میں داخل ہوئی۔ شاعری، 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ طالب علمی کے زمانے سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئی اور کمیونسٹ پارٹی کی سرگرم رکن رہی۔ اس وجہ سے انہیں کئی دفعہ جیل بھی جانا پڑا۔ 1943 عیسوی میں ممبئی آ گئے اور ایک رسالہ قومی جنگ سے جڑ گئے۔ اور پھر بعد میں فلمی دنیا سے بھی جڑ گئے۔ نغمے اور مکالمے لکھی اور شہرت حاصل کی۔ ان کی شعری مجموعہ میں جھنکار، آخری شب، آوارہ صدیق، ابلیس کی مجلس شورا، سرمایہ وغیرہ ہے۔ فلمی نغموں کا ایک مجموعہ ہے میری آواز سن، 1947 میں منظر عام آیا۔ غور کرنے کی بات یہاں پر بہت کچھ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان کی کتاب شعری مجموعہ آوارہ صدیق تھے۔ ان پر انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دونوں سے اس کتاب میں ملا۔ فلمی تعاون کے لیے کئی بار فلم فیئر ایوارڈ ملے۔ حکومت ہند نے 1974 عیسوی میں
انہیں پدم شری سے نوازا۔ میں یہاں پر تھوڑا سا ایک بات ذکر کر دوں، کچھ باتیں، کہ کیفی اعظمی ممبئی فلموں کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک مشاعرہ میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، اور مشاعرہ میں اپنے کلام اور اسی جگہ میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے، ایسی حضرات بھی تھے جنہوں نے ان کے کلام کو بہت زیادہ ان کے کلام سے بہت زیادہ مستفید ہوئے، بہت زیادہ متاثر ان کے کلام سے، اور پھر انہیں دعوت دی گئی فلموں میں آنے کے لیے، فلموں کے لیے نغمے لکھنے کے لیے، مگر یہاں آ کے انہوں نے ایک اخبار سے جڑ گئے، اور پھر کئی لوگوں کے اصرار کے بعد پھر فلمی دنیا سے جڑ گئے۔ بے شمار فلموں کے لیے انہوں نے نغمے لکھے جن سے انہیں شہرت ملی، جیسے حقیقت، ہیر رانجھا، شعلہ شبنم، شمع، کاغذ کے پھول، گھوڑا، انوپما وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار ان کی فلم ہیں، اور ان میں ان کے نغمے ہیں، اور کافی وہ نغمے بہت ہی مشہور ہیں۔ انہیں فالج کا اثر پڑا، اور اس کے بعد آپ واپس اپنے گاؤں مجمع آ گئے، اعظم گڑھ کے گاؤں میں آ گئے، اور یہاں رہ کر لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کے وجہ سے اتر پردیش حکومت نے ان کے نام سے ایک سڑک بھی بنوائی۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اچھا لگے گا کہ شبانہ اعظمی آپ ہی کی دختر نکلی۔ شبانہ اعظمی، ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو دونوں فلموں میں موجود ہیں، فلموں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہرکیف آگے چلتا ہوں میں۔ 10 مئی 2002 عیسوی میں 10 مئی 2002 عیسوی میں کیفی اعظمی نے یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، یہ انہی کے مشہور نغمہ ہے، اسی نغمے کو گنگناتے ہوئے اس دنیا سے چلتے ہیں۔ کیفی اعظمی ایک فطری شاعر ہیں، لیکن ان کی بیشتر نظمیں وقت کے گرداب میں کم ہو کر رہ گئی۔ ان کی ابتدائی نظمیں لطیف کیفیتوں اور دل کی دھڑکن سے معمور ہیں۔ ان کے یہاں انداز بیان میں ایک نیا انداز نظر آتا ہے، ایک اپج دکھائی دیتی ہے۔ اب میں آپ کی کتاب میں جو نظم ہے، اس نظم کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے آندھی۔ اس کا عنوان ہے آندھی رات۔ اس کو غور کیجیے۔ اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے، افق پر برق سی لہرا رہی ہے، قیامت ہر طرف منڈا رہی ہے، زمین ہچکولے پہ ہم کھا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے، مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی، مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی، تڑپتی شور کرتی دل ہلاتی، گرجتی چیختی فتنے اٹھاتی، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔
فضا میں آتشیں پرچم اڑاتی، زمین پر آگ کے دھارے گراتی، شرارے رولتی شعلے بچھاتی، سنہری روشنی پھیلا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ بڑھی آتی ہے تعمیری تباہی، جھکی پڑتی ہے نور افزا سیاہی، جھکے کھا رہی ہے قیصر شاہی، بلا زنجیر در کھڑکا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ نشانات ستم تھرا رہے ہیں، حکومت کے علم تھرا رہے ہیں، غلامی کے قدم تھرا رہے ہیں، غلامی اب وطن سے جا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ کیفی اعظمی کا انداز و بیان میں بالکل الگ ہے۔ وہ لوگوں کو براہ راست سیدھے بولتے ہیں، اٹھو دیکھو۔ اس طرح کی بات، اس طرح کا انداز صرف کیفی کی شاعری میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ نظم آندھی بہت ہی مشہور نظم ہے، اور یہ نظم، اس نظم میں شاعر نے انقلاب کی باتیں پیش کی۔ اب غور کرنے کی بات ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، وہ غور کیجیے کہ یہ نظم جنگ آزادی سے متاثر ہے۔ یہ نظم جنگ آزادی سے متاثر ہو کے لکھی گئی ہے۔ نظم میں ایک جوش اور للکا ہے، وہ نوجوانوں کو جوش دلا رہے ہیں۔ کیفی اعظمی نوجوانوں کو جوش دلا رہے ہیں۔ یہ جوش آندھی کا احساس کراتی ہے، اور یہ آندھی تباہی کا علم بردار ہے۔ اس آندھی نے قیصر سلطانی کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس لیے اے اہل وطنوں اور ہم نشینوں، اٹھو اور کمر بستہ ہو جاؤ، اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالو اور آزادی حاصل کرو۔ تمہاری عزم اور حوصلے کے سامنے برطانوی سامراجیت تھر تھرا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آندھی کی آمد، افق پر بڑھ کا لہرانا، چار طرف قیامت کا سما اور زمین کا تھرانا آندھی کی آمد کا اعلان کرے۔ وہ آندھی مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی آ رہی ہے، اس کی آمد سے عجب سا شور ہے، وہ دلوں کو دہلاتی ہوئی، گرجتی چیختی اور فتنے اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ آندھی فضا میں آتش پرچم لہراتی ہوئی آ رہی ہے، زمین پر آگ برسا رہی ہے، اس کے جلوس میں شعلے اور شرارے ہیں، یہ سنہری روشنی پھیلا رہی ہے، اس لیے اٹھ جاؤ دیکھو، حکومت لڑکھڑا رہی ہے، ظلم کے نشانات بھی تھرا رہے ہیں، غلامی اب وطن سے جا رہی ہے، اور آواز دے رہی ہے کہ آمد ہے، اس لیے اب تو اٹھ جاؤ۔ نظم کا مطالعہ سے ایک جوش و ولولہ اور وطن سے محبت اور آزادی کی چاہت بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئے۔ شکریہ۔